لا ضد له والصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له والأول بلا زوال والقائم بلا أناب والدائم بلا فناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کی وہ اہل بیت کے کہکشاں جن کی رہ گزر ہے، ستارے جن کے نقش قدم ہیں، کعبہ قوسین جن کی منزل ہے، بیت المعمور جن کا پڑاؤ ہے، بسم اللہ جن کا افتتاحیہ ہے، بلغ ما جن کا اختتامیہ ہے، الف لام میم جن کا تعارف ہے، والعصر جن کی حیثیت ہے، والفجر جن کی رنگت ہے، فی القربہ جن کی قیمت ہے، مزمل جن کا حجاب ہے، طٰہٰ جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، سورہ دہر میں جن کی سخاوت ہے، سورہ فیل میں جن کا ماضی ہے، سورہ قدر میں جن کی قدریں ہیں، شریعت جن کی وضعداری کا نام ہے، قطب جن سے سمت کا تعین کرتا ہے اور جو حالت رکوع میں فروع کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، وہ اہل بیت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقدار بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا، آپ کو جلیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے دیوانی جشن کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات کے ہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بار الہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی دعا حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بڑی نوازش مولا سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والا، اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ صاحبان علم و دانش شکر احباب تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے آپ کو آج کے جشن کی مبارکباد پیش کرنا ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور یقیناً 4 مصرے دعائیہ کلمات ہیں۔ بھائی صاحب شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، ہر بندہ میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا ہوں، مظلوم کی ہر بات کو میں یار بنا دے۔ تھوڑا بول رہے ہیں آپ نے، جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں نے کسی کا کلام پڑھوں تو میں اس کا نام لے کے پڑھتا ہوں، اپنا پڑھ رہا ہوں اس لیے داد مجھے خالص چاہیے، خالص کلام پیش کر رہا ہوں۔ مظلوم کی ہر بات کو میں یار بنا دے، کم ظرف کا جینا یہاں دشوار بنا دے۔ جاگنا جاگنا چوتھے مصرے پر میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جسے مصرع سمجھ گیا ہے وہ بندہ چپ رہ جائے۔ مظلوم کی ہر بات کو میں یار بنا دے، کم ظرف کا جینا یہاں دشوار بنا دے۔ اے رب جہاں تجھ سے دعا ہے میری اتنی، اس قوم کے ہر فرد کو مختار بنا۔ زندہ امام جی کیا مولا سلامت، اس قوم کے ہر فرد کو مختار بنا۔
صاحبان المدارس، مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کون سے موضوعات پڑھے گئے ہیں، لیکن میرا یہ جی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندیشیان حیدر کرار مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کے مولا مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ اگر اجازت دیں اور میرے ساتھ ملیں، ہم سفر بن جائے تو میں نعت سناؤں گا۔ شاہ جی میں نے کوئی سر میں نعت نہیں سنانی، نعت میں نے تحت لفظ سنانی ہے، لیکن ویسی نعت نہیں سنانی جیسے 20-25 سال تک پی ٹی وی پر نعت چلتی رہی کہ معراج کی شب عرش بری پر نبی کو بلایا سویرے سویرے، معراج کی شب سویرے سویرے، ایسی نعت نہیں سنانی ملک صاحب۔ نعت تو دنیا کو آج تک یہ نہیں پتا چلا شب میں اور سویرے میں فرق کیا ہے۔ ایسی نعت نہیں سنانی جو پی ٹی وی پر اتنے عرصے تک چلتی رہی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا سویرے میں اور شب میں فرق کیا ہے۔ نعت میں نے سنانی ہے اور شیعہ حیدر کرار کا پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں اور پھر میں نظم کے قریب محشر میں مصطفیٰ کا سہارا بچائے گا۔ جاگو جسے یقین نہیں ہے اس کا اپنا مقدر، جب بندہ بول سکتا ہے حاجی صاحب عمران شاہ جی دعا لینے کے لیے، ملک صاحب چلیے شیخ صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے، محشر میں مصطفیٰ کا سہارا بچائے گا، تنکے کی آبرو کو کنارہ بچائے گا۔ سلامت ہو چوتھے مصرے پر ایماندار بندہ جو لفظ کی قدر کرنے والا ہے، جو حرف کی حرمت کا قائل ہے، امیر مختار صاحب علی بھائی زندہ و سلامت رہیں، دعا چاہتا ہوں آپ سب کی۔ محشر میں مصطفیٰ کا سہارا بچائے گا، تنکے کی آبرو کو کنارہ بچائے گا، تنکے کی آبرو کو کنارہ بچائے گا۔ کیسے کسی کے دامن زری کو تھام لوں جو خود بھٹک رہا ہو، مجھے کیا بچائے گا؟ آپ کے کیا ہے مولا سلامت۔ سردی کے اس ماحول میں بندہ بولے گا، وہ 2 طبقے نہیں بولیں گے صاحب۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مجھ سے یہ پہلے سن بیٹھا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جو سردی میں سن بیٹھا ہے۔ لفظ ہی ہے میرے پاس، مولا صاحب رکھے لفظ لیجیے گا، میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ نعت مجھے وہ سنانی ہے کہ کس ماحول میں مجھے لفظ محمد لکھنا ہے، مجھے اس ذات کا ذکر کرنا ہے جو ودیت الہی کا نایاب گوہر ہے، جو قدرت لامتناہی کا لاجواب جوہر ہے، جو علم و عرفان کا معدن ہے، جو ایمان و ایقان کا مخزن ہے، جو نوید عیسیٰ کا مقتدا ہے، جو بشارت موسیٰ کا مدعا ہے، جو درس وحدت کا معلم ہے، جو اجر رسالت کا محتشم ہے، جو دانائے سبل ہے، مولائے کل ہے، ختم الرسل ہے، آئینہ صفات لا الہ ہے، خود محمد رسول اللہ۔ زندہ و سلامت ہے جو لفظ کی قدر کرنے والے، زندہ و سلامت ہے۔ کیسے ماحول میں مجھے لفظ مصطفیٰ لکھنا ہے، کیسے ماحول میں، کس کلائمیٹ میں، کس ایٹماسفیئر میں، شاہ جی میں نے کس ماحول میں لفظ محمد
سے زیادہ قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اور کیا کہنے آل محمد کے 82 کی 82 قسموں کا کہیں نہ کہیں اہل بیت سے تعلق ضرور۔ ہائے 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 ہائے، یا سلامت ہے جو بندہ سمجھ کے بولتا ہے جلدی زندگی ہو۔ قرآن کا والشمس والضحاہا، قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج کی۔ کب رسول واللیل والی زلفوں میں کنگھی کر کے گھر سے باہر نکلا، ابھی چل رہا تھا، اللہ جانے کس انداز میں کائنات کے رسول نے آسمان کو دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا، اللہ نے کہا جبریل جلدی کر میرے رسول کی شان میں قصیدہ پڑھ۔ جبریل اترا، اپنے نورانی پڑھ میرے مصطفیٰ کے پیروں پہ مس کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سلام بھی بھیجتا ہے اور کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا، اے میرے رسول تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ واپس گیا تھا، کائنات کے رسول نے 2 قدم بڑھائے تھے، ایک مرتبہ اللہ نے کہا جبریل واپس جا، جلدی جا اور پھر قصیدہ پڑھ۔ جبریل واپس آیا، رسول کے پیروں کو مس کر کے کہتا ہے اللہ کہہ رہا والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، میرے رسول قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی جو پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، علی چل رہے تھے۔ کا قصیدہ بن کر اترا، اس کی شان میں میں نے آج نعت سنا دیا، مزاج آپ کے بن گئے، سمجھ آ گئی ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار کیسے نعت پڑھتے ہیں، مجھے کیسے ماحول میں لفظ محمد لکھنا ہے، کس کلائمیٹ میں مجھے لفظ محمد لکھنا ہے، کیسے ایٹموسفیئر میں مجھے لفظ محمد لکھنا ہے۔ پہلے مصرے پہ آپ میرے ہم سفر ہو جائیں گے، ابراہیم شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے، غلام حسین صاحب آپ پڑھتے بھی ہیں اور آپ کی نسل میں یہ ذکر بھی جاری رہے، شیخ صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے، جتنے احباب ہیں سارے جانتے ہیں کیسے ماحول میں مجھے لفظ محمد لکھنا ہے۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبھی کو سجدے میں خم تو کر لوں۔ ہائے 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 امیر مختار صاحب سے قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں۔ ہائے ہائے، میں کسی عام رسول کا ذکر کروں، میں کسی عام رسول کا ذکر کروں، وہ رسول جو مرکز سخاوت ہے، وہ نبی جو مادن رسالت ہے، وہ نبی جو مرکز عبادت ہے، وہ نبی جو آدم کا آقا ہے، وہ نبی جو نوح کا مولا ہے، وہ نبی جو ابراہیم کی نسل ہے، وہ نبی جو موسیٰ کا وقار ہے، وہ نبی جو عیسیٰ کا سردار ہے، وہ نبی جو ہاشم کا حشم ہے، وہ نبی جو عبد المطلب کی طلب ہے، وہ نبی جو ابو طالب کی محنت ہے، وہ نبی جو عبداللہ کا چاند ہے، وہ نبی جو آمنہ کا لال ہے، وہ نبی جس کے پسینے کے قطرے عرش کے فرش پر گرے، اللہ کسی قطرے کا نام آدم رکھ دیتا ہے۔ یا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کسی عام ہستی کا مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ ساری کائنات جس کو تسلیم کرتی ہے۔ ہسٹری آف مورش امپائر، کتاب کا نام نہیں بتا رہا، ہسٹری آف مورش امپائر، ڈاکٹر لین پال نے لکھا اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ سچے نبی نہیں تو کائنات میں کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ ہسٹری آف مورش امپائر میں ڈاکٹر لین پال نے لکھا، اور دلیل کے پیچھے پس منظر میں کیا ہے، کائنات کے رسول نے جب کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، میرے کہنے پر مانو کہ اللہ ایک ہے، تفلح ہو، فلاح پا جاؤ گے، کافر تھے، مشرک۔ رسول نے کہا اگر یہ سارے جانتے ہیں، سارے احباب جانتے ہیں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا تو کیا تم مان لو گے؟ کہا یتیم عبداللہ ہم یقین کر لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے، دیکھیے گا میری طرف، جتنے بیٹھے ہیں میری طرف دیکھیے گا۔ کائنات کے رسول نے کہا اچھا اگر فرض کرو تم چوٹی پر جاؤ، بلندی پر جاؤ اور تمہیں لشکر نہ نظر آئے، پھر تم میرے بارے میں کیا سوچو گے؟ مشرک تھے، ملک صاحب کافر تھے، لیکن بیک زبان انہوں نے کہا یتیم عبداللہ اگر ہم بلندی پہ جا کے دیکھیں ہمیں لشکر نہ نظر آئے، ہمیں یقین ہو جائے گا ہماری آنکھیں ہمتی ہو گئی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ زندہ
رہے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، جناب خدیجہ نے کہا میسرا تیرا اور کوئی کام نہیں، تو نے صرف مصطفیٰ کی یتیم عبداللہ کی خوبیاں دیکھنی ہے اور یہ مختار صاحب خامیاں دیکھنی ہے۔ میسرا چلا، قافلہ واپس آ گیا، قافلے والے آئے حساب دینے کے لیے، جناب خدیجہ نے کہا حساب والے بعد میں ہو، پہلے میسرا کو بولا، پیچھے رہ گیا وہ بندہ جو سمجھ کے نہیں بولا، پہلے میسرا کو بلاؤ، کیا کہنے، جملہ سنیے گا، میسرا بیٹھا ہے، اہتمام دیکھیے گا، میسرا درمیان ایک دبیس موٹا پردہ ہے، پردے کے پیچھے پھر پردہ ہے، پردے کے پیچھے کنیز ہے، کنیز کے پیچھے پھر پردہ ہے، پردے کے پیچھے جناب خدیجہ، میں آپ نے وزن نہیں کیا، میں پھر دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، میسرا ہے، میسرا کے بعد دبیس پردہ ہے، پردے کے پیچھے پھر پردہ ہے، پردے کے پیچھے کنیز ہے، کنیز کے پیچھے حاجی صاحب پھر پردہ ہے، پھر جناب خدیجہ ہے، جس بی بی کی پرچھائی اس جہالت کے دور میں بھی پرچھائی، جس بی بی کی پرچھائی جہالت کے دور پر بھی کسی پر نہ پڑے، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس بیوی کی پرچھائی بھی کسی مرد کی نگاہ نہ پہنچ سکے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میسرا کو پہلے بولو، میسرا آیا، بیوی نے کنیز سے کہا اس سے پوچھو یتیم عبداللہ کو کوئی عیب بتائے، جاگنا علی کا واسطہ، جتنے بیٹھے ہو سارے مصطفیٰ کو سلام کرنے کے لیے بیٹھے ہو، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہو، علی مولا مشکل کشا کے مولا کو اظہار تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کہا میسرا کو یہ پتا، میسرا کہتا محمد جیسا سچا آدمی ہی کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، جاگنا جاگنا، ہاتھ اسی میں اٹھتا ہے جو خیرات لینے کے لیے ہے۔ مجھے میرا ایک دوست کہتا ہے یار تم شیعہ نے حیدر کرار بھی عجیب ہے، تم یہ ہاتھ اٹھا کے داد دیتے ہو، ویسے بھی تو داد دے سکتے ہو۔ میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے ہم جب محمد و اہل بیت محمد کا ذکر کرتے ہیں اللہ خوش ہو کے نعمتیں نازل کرتا ہے، ہم ہاتھ بڑھا کے وصول کرتے ہیں۔ محمد جتنا سچا انسان ہی کائنات
یا محمد نہ کہہ، یا عیب نہ پوچھ، اس لیے کہ محمد جس ذات کا نام ہے اس میں عیب بھی کوئی نہیں، زندہ و سلامت ہے۔ اتنی بڑی ذات کہ جسے کافر بھی مانے، جسے یہودی بھی مانے، دنیا کے 100 عظیم آدمی، کتاب کا نام ہے دنیا کے 100 عظیم آدمی، مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے، اس میں پہلا نام میرے مصطفیٰ کا عیسائی ہے، تیسرے نمبر پہ اس نے حضرت عیسیٰ کا نام رکھا ہے، دوسرے نمبر پہ آئنسٹائن کا نام رکھا ہے، عیسائی ہے۔ اس نے اس باب میں، اس چیپٹر میں، اس پیج پہ لکھا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو پہلا نمبر دیا ہے، اپنے نبی کو تیسرا نمبر اس لیے دیا ہے کہ ہمارے نبی نے علم الہیات پہنچایا ہے، عمل کر کے سینٹ پال نے بتایا ہے مصطفیٰ وہ ہے، مسلمانوں کا نبی وہ ہے جس نے اللہ کا علم بھی بتایا ہے، عمل کر کے بھی دکھایا۔ جسے کافر بھی مانے، جسے یہودی بھی مانے، جسے عیسائی بھی مانے، میں حیران ہوں وہ لفظ کیسے لکھا جا سکتا ہے، کیسا ماحول چاہیے مجھے، قلم کی رگ رگ میں عشق، قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لو، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لو۔ چاہیے دوسرا مصرع مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں میں کیسی مشکل، میں لفظ 2-3 ہے مشکل، میں مطلب بھی بتا دوں تاکہ اپنے جیسے طالب علم بھائیوں کو سمجھ بھی آئے۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، علم کہتے ہیں جنت کو، اور روشنائی کہتے ہیں اینک کو، سیاہی، جسے کہ سیاہی تو کالی ہوتی ہے لیکن روشنائی کسی رنگ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مصرع سمجھ کے کوئی ایک بندہ بھی شاید آپ کی دعا سے کوئی بول پڑے گا تو مجھے قیمت وصول ہو جائے گی۔ کیسے ماحول میں مجھے لفظ محمد لکھنا ہے، قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لوں، سبیل پا کر میں روشنائی کی سلطنت کو ارم تو کر لوں۔ بھائی میں احسان مند ہوں، احسان میں شاید یہ احسان مند ہوں جو مصرع سمجھ کے بولا۔ کیسا ماحول چاہیے، قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لوں، سبیل پا کر میں روشنائی کی سلطنت کو ارم تو کر لوں، نظر کو وقفے بھرم تو کر لوں، میں دل کی طاقت بہم تو کر لوں، ایک اسم اعظم کا ورد کر کے خود اپنے سینے پہ دم تو کر لوں۔ کیا بات ہے آپ کی، ایک اسم اعظم کا ورد کر کے خود اپنے سینے پہ دم تو کر لوں، ایک اسم اعظم کا ورد کر کے خود اپنے سینے پہ دم تو کر لوں۔ جو بندہ طے کر کے آیا ہے رضا باس کے ساتھ نہیں بولنا، اس کا اپنا مقدر، لیکن جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، جو بندہ چپ رہا، جس کا ذکر ہے وہ جانے اور وہ بندہ جانے، ایک اسم اعظم کا ورد کر کے خود اپنے سینے پہ دم تو کر لوں، تمام ذرے درود بھیجے تو نعت خیر کا نام لکھوں، فرشتے لفظوں کو غسل دے دیں تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ تمام ذرے درود بھیجے تو نعت خیر کا نام لکھوں، فرشتے لفظوں کو غسل دے دیں تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ کیسا ماحول، میری نگاہوں میں ہو مدینہ، میرے تصور میں حلقہ ہو۔ زندہ و سلامت، بس سمیٹ دی میں نے بات، بہت لمبی بات نہیں۔ میری نگاہوں میں ہو مدینہ، میرے تصور میں حلقہ ہو، قلم ہو خاک شفا کا پہ کر بدن پہ ایمان کی گواہ ہو۔ زندہ و سلامت، قلم ہو خاک شفا کا پہ کر بدن پہ ایمان کی گواہ ہو، رگوں میں خوشبو ہو انما کی، دماغ مسجد بنا ہوا ہو۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا مقدر ہے، کیونکہ دماغ، آپ نے گنبد اگر دیکھا ہو یہ سر کو تو شاید سمجھ میں آیا یہ مصرع کہ دماغ مسجد بنا ہوا۔ زندہ سنا بیان سنیے گا، کیسا ماحول مجھے چاہیے، کیسا کلائمیٹ مجھے چاہیے، کس ایٹموسفیئر میں میں محمد لفظ محمد لکھ سکتا ہوں۔ میری نگاہوں میں ہو مدینہ، میرے تصور میں حلقہ ہو، قلم ہو خاک شفا کا پہ کر بدن پہ ایمان کی گواہ ہو، رگوں میں خوشبو ہو انما کی، دماغ مسجد بنا ہوا ہو، یقین سانسوں کی سلطنت میں ولا کا اعلان کر رہا ہو، یقین سانسوں کی سلطنت میں ولا کا اعلان کر رہا ہو، یقین سانسوں کی سلطنت میں ولا کا اعلان کر رہا ہو، عقیدہ دھڑکن کا روپ دھارے تو خود کو ان کا غلام لکھوں، خدا بھی مدحت میں ہم نوا ہو تو پھر محمد کا نام۔
جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کائنات کے رسول سے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کب خلق کیا؟ رسول مسکرا کے فرماتے کب کا لفظ تو ہمارے بعد خلق ہوا۔ کیا بات ہے یار، جو سمجھ کے بولتے زندگی میں، کیا بات، کب کا لفظ تو ہمارے بعد خلق ہوا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر آپ کس شے سے خلق ہوئے؟ رسول فرماتے جابر تم نے میری پہلی بات پہ غور نہیں کیا، میں نے کہا جب کوئی شے تھی ہی نہیں، جب کوئی شے تھی ہی نہیں۔ جابر کہتے تیسرا سوال کر کے، جابر کہتے یا رسول اللہ جب کوئی شے تھی ہی نہیں تو پھر آپ رہتے کہاں تھے؟ رسول مسکرا کے فرماتے جہاں وہ رہتا تھا۔ کیا بات ہے آپ کے گھر میں، کہا جہاں وہ رہتا تھا۔ پھر جابر چوتھا سوال کرتا، جابر کہتے یا رسول اللہ پھر آپ خلق کیسے ہوئے؟ رسول فرماتے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو جدا کیا۔ کب؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو، کائنات میں کوئی شے نہیں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے 4,24,000 سال پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ اب یہ سال وہ نہیں ہے جو ہمارے ہیں، یہ نوری سال ہے، اب اللہ جانے کون تصور کر سکا ہے۔ 4,24,000 سال پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ مولا فرماتے جو ہی نور محمد کو اللہ نے خلق کیا 12 حجابات خلق کیا۔ سب سے پہلے نور محمد کو حجاب قدرت میں رکھا، 12,000 سال تک میرے رسول کا نور حجاب قدرت میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب قدرت سے حجاب عظمت میں منتقل کیا۔ 11,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب عظمت سے حجاب منت میں منتقل کیا۔ 10,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب منت سے حجاب سعادت میں منتقل کیا۔ 9,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب سعادت سے حجاب کرامت میں منتقل کیا۔ 8,000 سال تک میرے رسول کا نور حجاب کرامت میں اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب کرامت سے حجاب منزلت میں منتقل کیا۔ 6,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب منزلت سے حجاب ہدایت میں منتقل کیا۔ 5,000 تک میرے رسول کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب ہدایت سے حجاب نبوت میں منتقل کیا۔ 4,000 سال تک میرے رسول کا نور حجاب نبوت میں اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب نبوت سے حجاب رفعت میں منتقل کیا۔ 3,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب ہیبت میں منتقل کیا۔ 2,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کا ذکر کرتا رہا حجاب ہیبت میں۔ پھر اللہ نے نور محمد کو حجاب ہیبت سے حجاب شفاعت میں منتقل کیا۔ 1,000 سال تک میرے رسول کا نور اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ مولا فرماتے پھر اللہ نے نور محمد کو لوح پہ جلوہ فکر کیا۔ 4,000 سال تک میرے رسول کا نور لوح پہ چمکتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو عرش پہ جلوہ فکر کیا۔ 7,000 سال تک میرے رسول کا نور عرش پہ چمکتا رہا۔ پھر اللہ نے نور محمد کو صلب آدم میں منتقل کیا۔ صلب یہ گردن کے پیچھے والا حصہ، دونوں روایتیں میں صلب پہ پڑھتا ہوں، بات ایک ہی۔ اللہ نے کہا پھر نور محمد کو صلب آدم میں منتقل کیا۔ صلب آدم سے صلب شیش میں پہنچا، صلب شیش سے صلب انوش میں پہنچا، صلب انوش سے صلب کینان میں پہنچا، صلب کینان سے صلب محلائیل میں پہنچا، صلب محلائیل سے صلب الیادت میں پہنچا، صلب الیادت سے صلب ادریس میں پہنچا، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں پہنچا، صلب اخنوخ سے صلب ملک میں پہنچا، صلب ملک سے صلب نوح میں پہنچا، صلب نوح سے صلب سام میں پہنچا، صلب سام سے صلب ارفاحشت میں پہنچا، صلب ارفاحشت سے صلب شبالت میں پہنچا، صلب شبالت سے صلب عامر میں پہنچا، صلب عامر سے صلب ناخور میں پہنچا، صلب ناخور سے صلب ہود میں پہنچا، صلب ہود سے صلب شروع میں پہنچا، صلب شروع سے صلب تعارف میں پہنچا، صلب تعارف سے صلب ابراہیم میں پہنچا۔
सलाम। क्या कहें, हम शजरा इसलिए सुना रहे हैं कि ये शजरा मुकम्मल है। हाय 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 हाय, जिंदा सलामत रशा जी, मौला सलामत। क्या कह रहे हैं मौला सलामत? सुल्बे इब्राहीम से नूर मोहम्मद सुल्बे इस्माइल में पहुंचा, सुल्बे इस्माइल से सुल्बे ओपन में पहुंचा, सुल्बे ओपन से सुल्बे कीदार में पहुंचा, सुल्बे कीदार से सुल्बे नस्बत में पहुंचा, सुल्बे नस्बत से सुल्बे हमल में पहुंचा, सुल्बे हमल से सुल्बे सलमान में पहुंचा, सुल्बे सलमान से सुल्बे अदनान में पहुंचा, सुल्बे अदनान से सुल्बे माद में पहुंचा, सुल्बे माद से सुल्बे नजार में पहुंचा, सुल्बे नजार से सुल्बे इलियास में पहुंचा, सुल्बे इलियास से सुल्बे मुद्रिका में पहुंचा, सुल्बे मुद्रिका से सुल्बे हजीमा में पहुंचा, सुल्बे हजीमा से सुल्बे कनाना में पहुंचा, सुल्बे कनाना से सुल्बे इलियास में पहुंचा, सुल्बे इलियास से सुल्बे फहर में पहुंचा, सुल्बे फहर से सुल्बे गालिब में पहुंचा, सुल्बे गालिब से सुल्बे लोई में पहुंचा, सुल्बे लोई से सुल्बे काब में पहुंचा, सुल्बे काब से सुल्बे नजार में पहुंचा, सुल्बे नजार से सुल्बे मर्राह में पहुंचा, सुल्बे मर्राह से सुल्बे कलाब में पहुंचा, सुल्बे कलाब से सुल्बे कुसई में पहुंचा, सुल्बे कुसई से सुल्बे अब्दुल मन्नाफ में पहुंचा, सुल्बे अब्दुल मन्नाफ से सुल्बे हाशिम में पहुंचा, सुल्बे हाशिम से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में ये नूर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ, एक सुल्बे अब्दुल्लाह में पहुंचा, एक सुल्बे अबू तालिब में पहुंचा। जो सुल्बे अब्दुल्लाह में पहुंचा, सुल्बे अबू तालिब में पहुंचा था, वो 13 रजब को अली की शक्ल में नाजिल हुआ। जो सुल्बे अब्दुल्लाह में पहुंचा था, वो 17 रबीउल अव्वल को मोहम्मद की शक्ल में। शजरे की कड़ियां कहीं से टूटी हुई नहीं। हाय हाय हाय, जिंदा सलामत, यही वो खानदान है। कायनात के रसूल, ऐसा रसूल कि जिसका शजरा आदम से शुरू हुआ, मुस्तफा था। वो रसूल कि जिसे किसी की मोहताजी नहीं, वो रसूल कि जिसके सदके में अंबिया खल्क हुए। कैसे भाई, किस माहौल में मुझे लफ्ज़, जमीन का माहौल मैंने आपको बता दिया शायद, अब आसमान का माहौल सुनिए भाई साहब। आसमान में मुझे कैसा माहौल चाहिए? स्याह आंचल पे चांद चांदी के गुल बनाकर सलाम भेजा। हाय 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 हाय, क्या बात है, जो समझ के बोले। कैसा भाई शेख साहब, जिंदगी कैसे माहौल में मुझे, मलिक साहब कैसे माहौल में मुझे लफ्ज़ मोहम्मद लिखना है आपकी दुआएं लेने के लिए? स्याह आंचल पे चांद चांदी के गुल बनाकर सलाम भेजे। अच्छा अब देखिएगा, आप सब ने रेनबो देखी होगी, कौसे कुज़ा जिसे कहते हैं, धनक जिसे कहते हैं। उस मिसरे को मैंने कैसे इस्तेमाल किया? आपने देखिएगा हाफ सर्कल होता है, आधा आधा दायरा होता है, उसको मैं इस्तेमाल कैसे किया? स्याह आंचल पे चांद चांदी के गुल बनाकर सलाम भेजे, फलक पे कौसे कुज़ा की रंगत कमर झुका के सलाम भेजे। हाय हाय, जो मिसरा समझ के बोला है, क्या बात है। हाफ सर्कल को जो मैंने कमर झुका के, बाबा सलामत रखे, जितने हाथ उठे खैरात लेने के लिए आए हैं, स्याह आंचल पे चांद चांदी के गुल बनाकर सलाम भेजे, फलक पे कौसे कुज़ा की रंगत कमर झुका के सलाम भेजे। शहे फलक, सूरज को शहे फलक भी खुद अपनी किरने सजा बना के सलाम भेजे, हर एक सितारा नजूमियों से नजर बचा के सलाम। शहे फलक भी खुद अपनी किरने सजा बना के सलाम भेजे, हर एक सितारा नजूमियों से नजर बचा के सलाम भेजे, हर एक सितारा नजूमियों से नजर बचा के सलाम भेजे। फिजा में खुशबू हो मिधकों की, नजर को जन्नत मकाम लिखूं, मुझे मुयस्सर हो जब ये मौसम तो फिर मोहम्मद का नाम।
نظم بالکل ایسی ہے کہ ایک میرے مولوی سے گفتگو ہے اور وہ مکالمہ سنانا ہے. جعفری صاحب ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے. جاگیے گا کائنات کے رسول کا ذکر کرنا میں نے دیکھیے گا اس سے متصل کیسے کرنا. یہ دو اشعار مولوی کے ہیں, مولوی کے نہیں ہیں تو میرے ہی, لیکن تصور میں نے یہ لکھا. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. بس یہ تمہید بن گئی, تمہید بن گئی. وہ کہتا ہے کہ تم رسول کا ذکر کرو. اب میرا جواب سنیے گا, اور علی کی عزت کی قسم, جس کے دل میں رسول بستا ہے, جس کے دل میں حسین بستا ہے, ممکن ہی نہیں وہ بندہ چپ رہ جائے. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. اچھا کافیے دیکھتے ہیں نا, بہتر حسین ہے, ازبر حسین ہے, گھر گھر حسین ہے. کافیے سنیے گا, اور کافیے پر بھی اطاعت چاہیے. اور جتنے احباب تشریف فرما ہے, کیونکہ آئے جشن منانے کے لیے, اس لیے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو خیرات لیے بغیر چلا جائے. مولا امیر مختار کی توفیقات میں بہترین اضافہ فرمائے اس ذکر میں, یہ شامل ہے. جتنے احباب تشریف فرمائے شاہ جی دیکھیے گا. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ. مصرع سنیے گا, مصرع سنیے گا. مولوی کہتا ہے ذکر مصطفیٰ کر. میں نے اسے کیا جواب دینا ہے, اور آگے سے مولوی کا کیا جواب ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر. حاجی صاحب دعا لینے کے لیے شادی توجہ. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا تو ہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ. جو بندہ سمجھ گیا اس مسئلے پر, شاہ جی میں ممبر سے اس بندے کو دعا دیتا ہوں. جو بندہ پیچھے رہ گیا ہے, جعفری صاحب وہ چپ دوسرے مصرے پر میرا ساتھ دے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ, بولا اس ندا کے بھی اندر حسین. اور نجم شاہ جی ہیں, نجم ستارے کو کہتے ہیں, ستارہ اوپر سے دیکھتا ہے. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ, بولا کہ اس ردا کے بھی اندر, بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو. آئے آئے جاگنا جاگنا خیرات لینے کے لیے جو بندہ آیا ہے, آؤ میری آواز کی انگلی تھامو, میں عقیدے کی تمہیں اس وادی میں لے کے چلتا ہوں
فی قلوب المؤمنین والکافرین والملحدین والمشرکین. جو پیچھے رہ گیا اس کا اپنا مقدر. کائنات کا رسول کہتا ہے ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین. علی کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے، حسین کی محبت مومن کے بھی دل میں، کافر کے بھی دل میں، ملحد کے بھی دل میں، مشرک کے بھی دل میں. یاد رکھنا علی کی محبت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا. یہی وجہ ہے، آپ سلامت، یہی وجہ ہے 3 کروڑ انسان 3 کروڑ انسان میرے حسین کے گزر. ویکیپیڈیا پر جا کے دیکھیں، ذرا گوگل پہ سرچ کریں، دیکھیں جا کے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میرے حسین کے روزے پر. کیوں؟ اس لیے حج میں 20,000 30 لاکھ اتنے احباب، کیونکہ وہاں پہ صرف مسلمان جا سکتے ہیں، غیر مسلم جا ہی نہیں سکتا. کیا کہنے حسین میرے. ملحد بھی جاتا ہے، مشرک بھی جاتا ہے. میں ابھی خمسہ سندھ پڑھ کے آیا ہوں، ہندوؤں نے اپنے گھروں پر علم لگائے، قسم خدا کی، ممبر سے، اور وہ باقاعدہ مجلسوں میں آتے ہیں. ہندو ہیں لیکن پھر بھی حسین کو تسلیم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے گرو نانک بھی جب اپنے قریبیوں میں بیٹھتے تھے تو ہمیشہ مولا حسین کا ہر بات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حوالہ. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ بابا جی آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ مسلمانوں کے مرشد کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ اپنا ذکر کریں، اپنی باتیں کریں. انہوں نے کہا اچھا تو میرا مرید ہے، میں تیرا مرشد ہوں، اگر میں تجھے کچھ کہوں تو مانے گا؟ کہاں میں مانوں. کہا تو ایسا کر، تو میرے حکم پر اپنی بہن سے شادی کر. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ میرے مرشد ضرور ہیں لیکن یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. گرو نانک کہتے ہیں اسی غیرت کا تو نام حسین ہے. جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ، کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ، بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ. میں مصرع کہتا ہوں آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، مولا سلامت رکھے، خیرات لے کے جائے ہر بندہ. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ، بولا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے. جواب دو کام میں سارے آ رہے ہیں. میرے ہر بندے نے پتا ہے ایک ذکر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یار پاک دا ہے، انہوں نے اپنا ہی جڑا بندہ آ رہا ہے ڈاکٹر ہے اور شخص ہے، مینوں سارا پتا ہے میرے علم چ. بندہ مختار بھی ہو اور امیر بھی ہو تو اس کی نگاہ سے کیسے بھی بچ سکتا ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ، بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے. میں نے کیا بیان، میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ، بولا
کہ شافعِ محشر کی بات ہو؟ جاگنا دیکھنا زاویے کیسے نکالے میں نے آپ کی دعا لینے کے لیے. شاہ جی دعا کیسر بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے. شیخ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ اسی طرح عزاداری میں کراتے رہے. میں نے کہا کہ شافعِ محشر کی بات ہو, بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین. میں نے کہا کہ شافعِ محشر کی بات ہو, بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین ہے. میں نے کہا کہ خطبہ ختم الرسل سناؤں. کیا بات ہے. میں نے کہا کہ خطبہ ختم الرسل سناؤں, کہنے لگا کہ اس کے بھی اندر حسین. میں نے کہا کہ خطبہ ختم الرسل سناؤں, کہنے لگا کہ اس کے بھی اندر حسین ہے. میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی, ہائے ہائے ہے, جاگنا جاگنا, پیچھے نہیں رہنا میرے ساتھ. اتنے ساتھ ہم سفر ہو, سردی میں بھی آپ نے موسم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ موسم پر جو حاوی ہو جائے اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی, بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین ہے. شاعری میں قطع بند ہوتا ہے. جب ایک شعر میں ہم بات نہیں کر سکتے تو ہم دو شعروں کا سہارا لیتے ہیں. اب دو شعروں میں میں نے ایک بات کی ہے آپ سے دعا لینے کی. میں نے کہا کہ شافعِ محشر کی بات ہو, بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین ہے. میں نے کہا کہ خطبہ ختم الرسل سناؤں, کہنے لگا کہ اس میں بھی اس کے بھی اندر حسین ہے. میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی, بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیان. میں نے کہا نماز رسالت کروں گیا, مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. جاگنا جاگنا, آپ منزل بنانا آپ کا کام ہے, لفظ ادا کرنا میرا کام ہے. ملک شاہ صاحب دعا لینے کے لیے آپ سے جتنے احباب تشریف فرما ہے. میں نے کہا نماز رسالت کروں گیا, مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. مسجد میں ہے رسول, جعفری صاحب مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. کہنے لگا کہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوں میں, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیان, مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. کہنے لگا کہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوں میں, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین. ہائے ہائے, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ. میں جو بات بھی کرتا ہوں تو کہتا ہے اس میں بھی حسین. خطبہ سنو اس میں حسین, دوش کی بات کرو اس میں حسین ہے, چادر کی بات ہو اس میں حسین ہے, نماز کا ذکر کرو اس میں حسین ہے. جب میں ہر بات کرتا ہوں تو کہتا ہر بات میں حسین ہے. میں پھر کیسے تذکرہ کروں, سوچ دیکھیے. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, دل میں ہے مصطفیٰ تو زبان پر حسین. ہائے 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 ہائے, تھک گیا وہ بندہ جو ایک مصرع سمجھ کے چھاتی نہیں بولا. علی رضا آگے ہے, یہ بھی آپ کو شعر سنائے گا. الطاف حسین ملسی والے بھی آگے ہیں, بالکل پہنچ رہے ہیں. مولا امام زمانہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. توجہ, میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, دل میں ہے مصطفیٰ تو زباں پر حسین ہے. دل میں ہے مصطفیٰ تو زباں پر حسین ہے. بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین. سروجنی نائڈو
ہندو ہے، سیاستدان ہے، رائٹر ہے، اس نے کہا میں نے ساری دنیا میں دیکھا مسلمان اوسطاً غریب ہے، ایوریج کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن میری نظر میں مسلمان امیر ہیں اس لیے کہ ان کا امیر حسین ہے۔ ہندوستان کا بانی ہے، اس نے کہا کہ مسلمانوں کا اسلام تلواروں سے نہیں حسین کے کردار سے پھیلا۔ ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، میں رسول کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارا مولوی بھائی کہتا ہے کہ میری ہر بات میں رسول کے ذکر میں حسین کا ذکر موجود ہے، نکالتا وہ ہے سر اٹھانا۔ میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ، دل میں ہے مصطفیٰ تو زبان پر حسین ہے، آخری دو شعر اور بس اجازت۔ دل میں ہے مصطفیٰ تو زبان پر حسین ہے، بودا کے دین میں اور نہیں کوئی معتبر۔ میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین ہے، کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ، کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ، ہر ایک تمہاری بات میں کیوں کر حسین ہے۔ جاگنا بس سمیٹ دی میں نے بات، نہیں مختار زندگی ہو کیسے بھائی سر اٹھائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ عزاداری کراتے ہیں۔ کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ، ہر ایک تمہاری بات میں کیوں کر حسین ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے جدائی ہو درمیان ہے، جس جگہ رسول وہاں پر حسین ہے۔ آخری شعر، اور اس شعر پہ جو بندہ سمجھ کے بولے مجھے اس کی داد دل سے قبول ہے، ورنہ بدعقیدہ انسان کی داد رضا عباس کو تازیانے سے کم نہیں ہے۔ بدعقیدہ انسان کی داد چاہیے نہیں۔ سر اٹھاؤ مصطفیٰ کی محبت سے، سرشار جو بندہ ہے جو دل میں چاہتا ہے